ناظرین، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی انسان کی آدھی روح جسم کے اندر اور آدھی جسم کے باہر ہوتی ہے، اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، انسان کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو ملک الموت اس کے پاس نیک اور اچھی صورت لے کے آتا ہے، لیکن اگر انسان گناہگار اور بدکار ہو تو ملک الموت اس کے پاس ڈراؤنی اور بھیانک صورت لے کے آتا ہے، جو اس سے پہلے زندگی میں نہ کبھی اس نے دیکھی ہو اور نہ کبھی سوچی ہو۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان اپنے سامنے ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہمارا حساب و کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا شمار نیک اور عبادت گزار بندوں میں ہو تو فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نجات پا گیا، اب ہمیشہ کے لیے جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر انسان بدکار اور سیاکار ہو تو یہی دو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اے انسان، تو ہلاک ہو گیا، تو ہمارے سامنے گناہ کرتا رہا، تو ہلاک ہو گیا، جہنم کی آگ اب تیرا انتظار کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات واضح طور پر پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں، وہ نیک ہے یا بدکار، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ۔ اگر انسان نیک، پرہیزگار اور متقی ہو تو ملک الموت اسے خوشخبری سناتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تجھے اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور ایک گناہگار اور سیاکار بندے سے ملک الموت کہتا ہے کہ اے بدبخت، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے تو اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، جس سے نزاع کی سختی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ شخص پانی مانگنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان بولنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس کی روح آدھی جسم کے اندر اور آدھی جسم سے باہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے، یا اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ اس وقت انسان کی روح نکلنے کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو موت آسان لگنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلتا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ لہٰذا ایک مرنے والے انسان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ، کیونکہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے آخر دنیا سے واپس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دے۔ دنیا کی مثال صرف اتنی سی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ شخص جو رات دن 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ ناظرین، انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ منافع میں ہوں، لیکن انسان کا جو قدم اٹھتا ہے، جو سورج طلوع ہوتا ہے، وہ دوبارہ نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، آمین۔